اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں عرض سلام، اور امید ہے کہ آپ کے مزاج عالی بخیر ہوں گے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے یہ درس ترجمہ و تفسیر قرآن کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ پورے قرآن کا ہے، یعنی سورہ الحمد سے ہم نے شروع کیا ہے، اور اس وقت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 کی تفسیر و ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، انشاءاللہ مفید ثابت ہو۔ اور آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا کریں کہ یہ سلسلہ کامل اور تمام ہو، یعنی اس کو وقت تو لگے گا، لیکن جو بھی ناظرین و سامعین اس سے استفادہ کر رہے ہیں اسے سنیں گے انشاءاللہ، اس امید کے ساتھ کہ ان کو قرآن مجید سمجھ میں آنے لگے گا۔ البتہ بہتر ہے کہ جب بھی درس کو سنیں قرآن مجید اپنے سامنے اپنے ساتھ رکھیں اور اسی آیت کو پڑھیں جس کے بارے میں مطالب بیان ہو رہے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 174، جو کہ اس درس کا آج 38واں دن ہے، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، وہ لوگ کہ جو کہ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی یہاں پر یہود و نصارہ مراد ہیں کہ انہوں نے، آپ پہلے سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ آخری رسول کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ آخری رسول آنے والا ہے، ہم جب آئیں گے، جب وہ آئے گا تب ہم تمہیں بتائیں گے، اور دھمکیاں دیتے تھے کفار و مشرکین کو۔ لیکن جب آخری رسول آیا اور انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا، ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، تو انہوں نے کہا یہ وہ رسول نہیں ہے، جو علامتیں بیان کی تھی وہ علامتیں کہا یہ نہیں ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو کہ اللہ نے نازل کیا ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی قرآن مجید کے میں یا ان کی کتابوں میں جو چیزیں ہیں ان کو وہ چھپاتے ہیں۔ من الکتاب یہاں پہ توریت اور انجیل مراد ہے۔ کیا چھپاتے ہیں، کس طریقے سے؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ، اور خریدتے ہیں اس کو، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت میں، یعنی تھوڑی سی قیمت لے کر کے جو کتابوں میں آیا ہے، چونکہ آسمانی کتابیں جو ہیں ان میں آخری رسول کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ ایک سلسلہ جو شروع ہوا تھا جناب آدم سے، وہی سلسلہ ہے دین اسلام کا، لہذا اس میں کوئی الگ سے دین نہیں آیا ہے، بلکہ جو جناب آدم سے شروع ہوا تھا، میں نے پہلے بھی تفسیر اس کی توضیح بیان کیا کہ کبھی جب رک گئے جناب موسیٰ تک تو یہودی کہلائے، جناب عیسیٰ تک آئے تو پھر عیسائی کہلائے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو کہ اللہ نے نازل کیا ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت میں اس کو بیچ دیتے ہیں، یعنی تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا پیسے کے چکر میں حقیقت کو نہیں بتاتے ہیں، حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں لیکن آگ کھاتے ہیں، یعنی حقائق کا چھپانا آگ کھانے کے مترادف ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان پہ رحمت نہیں کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، ان کو صاف اور پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے
عذاب ہے کون سا؟ عذاب علیم، بہت دردناک اور سخت عذاب ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ کہتے کہ یہ وہی محمد ہیں تو پھر جو کہ تورات و زبور میں جس کا تذکرہ ہوا تھا، پھر ان کی دکان کیا ہوتی؟ بند ہو جاتی، یعنی یہودیت اور عیسائیت ختم ہو جاتی، اور جتنے بھی ہوتے سب دین اسلام پر ہوتے اور مسلمان ہوتے، لہذا انہوں نے چھپایا۔ اور صرف پیغمبر کے لیے نہیں چھپایا، بلکہ پیغمبر کے بعد چونکہ آیت جو ہے کتمان کے بارے میں ہے، حق کو چھپانے کے بارے میں چل رہی ہے، لہذا تفاسیر میں کہ صرف پیغمبر کے بارے میں نہیں چھپایا کہ آخری رسول نہیں، بلکہ رسول نے جو اپنا جانشین معین کیا، اپنا خلیفہ معین کیا، اس کا بھی کتمان کیا۔ لہذا مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا رسول اللہ کی شہادت کے بعد مہاجرین و انصار کے گھروں پر جناب فاطمہ جاتی تھی، وہ کہتی تھی کیا تم غدیر بھول گئے؟ کوئی کہتا تھا بہت دور تھے، کسی نے کہا ہم نے تو بیعت کر لی ہے، بہرحال مختلف بہانے، کتمان کیا، کتمان حق کو کیا، لہذا جانشین پیغمبر کے بارے میں بھی کتمان کیا، اس لیے کہ غدیر کا واقعہ بالکل واضح ہے، وہاں پر حکم ہو رہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے تمہارے، اس کو بیان کر دیجئے۔ لہذا آیت میں ایک لفظ جو آیا ہے کہ وہ جو یہ پیسہ اس کے بدلے میں کھاتے ہیں وہ آگ کھاتے ہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال جو ہیں مجسم ہوں گے، جیسا گناہ کیا ہوگا وہ مجسم ہو کر کے سامنے آئے گا۔ اور یہ بات یہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آیت نمبر 175، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ کون سے؟ جو چھپاتے ہیں حق کو، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالہ، جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، یعنی ہدایت کو چھوڑ کر کے کیا خریدا؟ گمراہی کو خریدا، والعذاب بالمغفرہ، اور انہوں نے عذاب کو خرید لیا ہے مغفرت کے بدلے میں، فما اصبرہم علی النار، فما، وہ کس طریقے سے جہنم کی آگ پر صبر کریں گے، کیا مطلب؟ یعنی کتنی طاقت ہے، اللہ وارننگ دے رہا ہے کتنی طاقت ہے تمہارے بدن میں کہ تم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکو گے۔ لہذا جو حق کو چھپاتے ہیں، گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدتے ہیں، یہ وہ ہے جہاں پر یہودیوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن اگر مسلمان بھی حق کو چھپاتا ہے تو اس آیت کا مصداق ہوگا۔ اس آیت کے ذیل میں جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، هذا ما لا تقوم له السماوات والارض، یہ عذاب ایسا ہے کہ جہنم کی آگ کی گرمی، وہ سختی اتنی زیادہ ہے کہ زمین و آسمان بھی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، زمین اور آسمان بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس زمین میں رہنے والا ایک ادنا سا انسان وہ کیا برداشت کر سکتا ہے؟ لہذا یہود و نصارہ نے اگر کتمان حق نہ کیا ہوتا رسول اللہ کے بارے میں تو آج سب کے سب مسلمان ہوتے، سب کے سب دین اسلام پر ہوتے، سب ایک ہی مذہب پر ہوتے، ایک ہی دین پر ہوتے، لیکن چونکہ انہوں نے کتمان حق کیا، تو جنہوں نے کتمان حق کیا اس کے لیے کیا کہا آیت نے؟ وہ کیا کھاتا ہے؟ آگ کھاتا ہے۔ اوپر جو آیت ابھی آپ نے پڑھی، یأکلون فی بطونہم الا النار، آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں کھاتا ہے، آگ کھاتا ہے۔ جنہوں نے کیا کیا؟ تھوڑی سی قیمت پر حق کو چھپایا۔ لا یکلمہ اللہ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا جو چھپاتے ہیں۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، سخت عذاب۔ اب آگے کی آیت ہے
آیت نمبر 176، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سب جو ان کے لیے عذاب اور سختیاں بیان ہوئی ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، کیوں؟ ذالک، یہ سب اس لیے ہے کہ بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ نے حق، کتاب حق نازل کی ہے۔ یعنی توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، کتابیں برحق ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد، اس کا علم ہونے کے بعد بھی رسول اللہ کا انکار کرنا ان کے لیے اللہ ان سے قیامت لا یکلم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن گفتگو بھی نہیں کرے گا۔ ایک بچہ اگر چھوٹا ہے اور اس سے ماں ناراض ہو جاتی ہے تو کیا کہتی؟ تم سے ہم بات نہیں کریں گے۔ اب اگر صحیح بچہ ہے، سمجھدار بچہ ہے، تو سمجھ جاتا ہے کہ ماں کتنا ناراض ہے۔ یہ ناراضگی کی دلیل ہے کہ خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ میں ناراض ہوں ایسے لوگوں سے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں۔ جو حق کو چھپاتے ہیں، خدا بند عالم ان سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور وہ لوگ کہ اختلاف کرتے ہیں کتاب میں، جو رد و بدل کرتے ہیں، جیسا کہ یہودیوں نے بدلا، توریت میں یہودیوں نے تبدیلیاں کی، تو لفی شقاق بعید، تو ان کے لیے بہت شدید مخالفت انہوں نے کی ہے، کس سے؟ اللہ اور رسول سے۔ انہوں نے دشمنی کی ہے اللہ اور رسول سے، لہذا ان کے لیے عذاب بھی سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ یہ عذاب کیوں ہے ان کے لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے کتاب برحق جو نازل ہوئی ہے اس کو جانتے ہوئے بھی اس کی مخالفت کی، لہذا علم اگر آ جائے تو علم کے سامنے انسان کو سر سجدہ کر لینا چاہیے، جھک جانا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے۔ جہاں پر علم آ جائے وہاں پہ انسان کو مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں ایک مسئلہ جو پیش آتا ہے، مثلاً ایک مرجع تقلید ہے جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، 70 سال 80 سال تحصیل علم اور علم کو نشر کرنے میں لگا رہتا ہے، پھر مرجع وقت ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، تو پھر اس ڈاکٹر کے پاس بھی مراجعہ کرتا ہے کہ جس نے 10 یا 12 سال پڑھا ہے، وہ اپنے لائن کا اسپیشلسٹ ہے، بدن کی بیماری کے سلسلے میں، تو اس پہ رجوع کرتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں کچھ ایسے سننے کو ملتے ہیں کہ وہ کہتے نہیں، ہم تقلید نہیں کرتے۔ وہ مرجع تقلید جو ہے جس نے 70-80 سال پڑھا ہے، اس 10-12 سال پڑھے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے بغیر کسی اعتراض کے، لیکن یہ تھوڑا علم حاصل کرنے کے بعد بھی مراجع کرام اور تقلید کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آج کی آخری آیت، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہتے ہیں لیس البر، یعنی یہ اچھائی نہیں ہے، نیکی صرف یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف کرو کہ عبادت کرو، یا مغرب کی طرف کر کے عبادت کرو، کیونکہ جب قبلہ حکم خدا سے بدلا ہے تو اس وقت بہت سے لوگ اعتراضات کرنے لگے تھے، لہذا حکم یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں سمجھو کہ یہی بس نیکی ہے، یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی اور اچھائی یہ ہے، ایک ہوتا نیکی، نیک انسان، نیکی کرنے والا، ایک خود نیکی، ایک کہے فلاں انسان عادل ہے، ایک کہے کہ نہیں فلاں انسان عدل ہے، لہذا یہ آیت کیا کہہ رہی؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، صحیح یہ ہے کہ ایمان لائے جو اللہ پہ، والیوم الآخرہ، آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکہ، ملائکہ پر ایمان لائے۔ دیکھیے صرف جاننا کافی نہیں، یہ دل سے ایمان لانے کی بات ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کے
کے دن پہ ایمان لائے، قیامت پر، والملائکۃ ملائکہ پر ایمان لائے، والکتاب اور کتاب جو آسمانی نازل ہوئی ان پر ایمان لائے، والنبیین اور انبیاء پر ایمان لائے، وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى اور جو رشتہ دار ہیں، محبت جن سے انسان کرتا ہے اس کی محبت میں عطل مال دے، علی حبہ ان کی محبت کی وجہ سے، ذوی القربا محبت کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرے، والیتاما یتیموں کی مدد کرے، پورا سلسلے وار ہے، اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، ملائکہ اور کتاب پر ایمان لائے، انبیاء پر ایمان لائے، اور مال دے کس کو؟ وہ غریب جو کہ رشتہ دار ہیں، والیتاما یتیموں کو، والمساکین جو مساکین ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، وابن السبیل اور جو راستے میں رہ گیا، مثلا ایک انسان اپنے شہر میں بہت پیسے والا ہے لیکن وہ آیا آپ کے شہر میں، اس کی جیب کہیں کٹ گئی، اب اس کو جانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو اس کی بھی مدد کرے، والسائلین اور جو سب مانگنے والے ہیں، سوال کر رہا ہے، کوئی مجبور ہے، محتاج ہے، اس کی مدد کرے، وفر رقاب اور کس چیز میں خرچ کرے پیسہ؟ غلاموں کو آزاد کرنے میں، پورا اسلام بیان ہو رہا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور جو عہد و پیمان کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اس کی وفا کرے، وعدے کو پورا کرے، کب؟ اذا عاہدوا جب کسی کو قول دے، کسی سے وعدہ کر لے تو اپنے وعدے کو وفا کرے، وعدہ وفائی کے خلاف کام نہ کرے، والصابرین فی البأساء والضراء اور وہ کیا کرے؟ صبر کرے، فی البأساء والضراء بأسا کہتے ہیں یعنی باہر کی سختی کو، بیرونی سختی کو، اور ذرہ کہتے ہیں اندرونی سختی کو، روحانی اور دل کی تکلیف کو، اس پہ کیا کرے؟ صبر کرے، وحین البأس اور جنگ کے وقت جو گھٹن کا ماحول ہوتا ہے اس وقت بھی صبر کرے۔ اب آیت کیا کہہ رہی ہے اتنا سب بیان کرنے کے بعد؟ اولئک الذین صدقوا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچ کہا ہے، جو سچے ہیں، جنہوں نے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اولئک الذین صدقوا یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح اور سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ وہ ہیں جو متقی ہیں، یعنی قیامت پر اللہ پر ایمان لانا، پھر مالی مدد، پھر نماز اور زکوٰۃ، اور پھر صبر کرنا، یہ سب تمام چیزیں ملانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ لہذا تفسیر المیزان میں ایک حدیث ہے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو اس شخص مومن اس آیت پر عمل کرے اس کا ایمان کامل ہے، اس کا ایمان کامل ہے، اگر آیت پر پوری طریقے سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ صرف زبان سے نہیں عمل کر لے تو اس کا ایمان کامل ہے۔ لہذا اس آیت میں تقریباً 15 صفات بیان ہوئے ہیں کس کے؟ مومن کے، اولئک هم المتقون یہ متقین ہے۔ اس میں جو ہے عقائد کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے کہ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، پھر اعمال کے بارے میں کہ عمل کیسا کرے، نماز اور روزہ اور غریبوں کی مدد کرنا، ابن السبیل جو راستے میں رہ گیا اس کی مدد کرنا، رشتہ داروں کی مدد کرنا، یہ سب تذکرہ اور اخلاق کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے۔ صبر کرے گا فی البأساء والضراء وحین الباس۔ لہذا اس آیت میں ایک آئیڈیولوجی بیان ہوئی ہے دین اسلام کی، کہ دین اسلام کی نظر میں کون بہادر ہے، دین اسلام کی نظر میں کون عالم ہے۔ اگر کسی کو پٹک دینا، بہت بدن طاقتور ہونا، یہ بہادری دین اسلام میں نہیں ہے، بلکہ آپ نے حدیثیں بار بار سنی ہیں کہ اصحاب آئے، ایک سریہ سے واپس آئے، اور آنے کے بعد پیغمبر خوشحال تھے، پیغمبر نے کہا کہ مرحبا مرحبا، بہت خوشی کی بات ہے، تم لوگ جہاد اکبر، جہاد اصغر سے آ گئے ہو،
اور تمہارے لیے جہاد اصغر باقی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ ہم تو جان کی بازی لگا کر کے آ رہے ہیں، جہاد اکبر یہ نہیں تو کیا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا جہاد النفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ لہذا عالم اگر ہے اور اس کے علم سے لوگوں کو فائدہ نہیں مل رہا ہے تو پھر دین اسلام کی آئیڈیولوجی کے خلاف ہے، یا مالدار ہے اس کے مال سے لوگوں کو فائدہ نہیں مل رہا ہے تو اسلام کی آئیڈیولوجی سے خراب ہے، خلاف ہے۔ یعنی اگر بہترین گاڑی آپ کے پاس ہے لیکن آپ پوچھا جائے نماز جمعہ کتنی مرتبہ اس سے پڑھنے گئے، کہا گئے 1-2 مرتبہ گئے مولانا، تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے ہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں، چاہے وہ علم ہو، چاہے طاقت ہو، چاہے مال ہو۔ لہذا سوال ہوگا کہ علم جو ہے، علم سے کیا فائدہ لوگوں کو پہنچایا؟ صرف عالم ہونا، جتنا علم بڑھے گا اتنی ذمہ داری بھی بڑھتی جائے گی۔ لہذا جو دین اسلام کے اصلی اہداف ہیں، اگر ہمارا علم، ہمارا مال، ہمارے بدن کی قوت دین اسلام کے اہداف تک ہم کو پہنچاتی ہے تو پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ لیکن اگر دین اسلام کی جو آئیڈیولوجی ہے اور جو اہداف ہیں وہاں تک ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں تو پھر خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ آخر میں دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں اس کورونا بیماری سے سب کو نجات عطا فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو روز بروز علمی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ معبود جو جوان باروزگار ہیں ان کی روزی میں وسعت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔